کون ہے بگ بردر؟ آپ ہو میں تو آپ کا بھائی ہوں. تو بھائی کس کو کہتے ہیں؟ بگ بردر کو نہیں, یہ بگ بردر ایک بندہ ملک صاحب, ابھی تو پہلے آپ والے پہ بعد میں آئیں گے, پہلے ایک بندے نے رو رو کے بتایا, سنا آپ نے اس کا پورا؟ ہاں میں نے سنا پورے تھا, پاکستان نے اب تو ہاں سن میں نے لیا. سنا تھا. ہم بھی اس کا کیس اسٹڈی کر رہے تھے, اس کے بارے میں جا کے پوچھ رہے تھے, باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ کیا ماجرا ہے, کیوں ہوا. میں اس سے ملا بھی ہوں, آپ کو پتہ ہے میں بھی ڈکی بھائی سے ملا تھا وہاں پر, اسی جگہ پہ سرفراز چودھری صاحب نے ملوایا تھا مجھے ڈکی بھائی سے. اور ڈکی بھائی نے, اب میں ان کے نام کھل کے لے رہا ہوں کیونکہ اب تو ہر بندہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, نیوز کی زینت بن گئے میں یہ. تو ڈکی بھائی جن سے ہیں, اس وقت میں نے ان سے پوچھا آپ کو دوائی مل رہی ہے؟ انہوں نے کہا مل رہی ہے. میں نے کہا وہ کسی نے مارا؟ انہوں نے کہا نہیں مارا. سامنے بیٹھے ہوئے تھے سرفراز جوئی صاحب, آگے وہ بیٹھے ہوئے تھے ڈکی بھائی. اب یہ دونوں صاحبان کے درمیان میں جو بات چیت ہوئی وہ بھی میں نے ساری دیکھی. مجھے ایسا تو کچھ لگا نہیں, لیکن ہاں ایک جو کہتے ہو بند کا جو ایک وہ ہوتا ہے, ٹراما ہوتا ہے, وہ ان کے چہرے پہ بالکل تھا. لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, تمام چیزیں کلیئر کی. لیکن جب میں نے ان کا پوڈ کاسٹ سنا, میں نے سنا کہ وہ رو رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ کیا کیا ہوا, تھپڑ مارے گئے, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. آپ نے سنا, آپ کو کیسا لگا؟ نہیں تکلیف دے تو تھا, لیکن ایسا ہوا تھا؟ ہاں ہوا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بگ بردر جن کا ذکر انہوں نے کیا, آپ اس بگ بردر کو جانتے ہیں؟ دیکھیے میں ایک آپ کو بات بتاؤں, میں بڑا کھلا ڈولا سا بندہ ہوں, بالکل ٹھیک ہے, اور بڑی کھلی ڈولی باتیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے بگ بردرز پہ. یہ کون ہے؟ ہمیں وہ اپنے بگ بردر سے اتنا فخر ہے کہ آج انہی کی وجہ سے ہمارا پاکستان بچا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ نہ ہوتے نا تو آج ہمارا پاکستان نہ ہوتا. اور میں بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, وی آر پراؤڈ, ہمیں ان پہ فخر ہے. اور ایسے اگر بگ بردرز یہ وہ بگ بردرز ہیں جو کبھی سامنے نہیں آتے. نہ بالکل سامنے نہ ٹھیک آئے. ہے, اور لیکن یہ بگ بردرز لڑ کس کے خلاف رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, ایک ادارے کے تھرو ہو رہا ہے نا. آپ کوئی ادارہ کوئی نہ کوئی آپ کے خلاف ہوگا, اس کا مطلب دو ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں. جی جی دیکھیے جو یہ بیوروکریسی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. یہ اس وقت اس ملک کو نا دمک کی طرح چاٹ رہی ہے. اچھا, اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. بٹ صاحب آپ کو منٹ سے زیادہ اس چیز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی کی ادارے کے اندر چلے جائیں, حالی یہ NCCI کو نہ دیکھیے, اب بیوروکریسی کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, آپ کو اس چیز کا پتہ ہے جب سے یہ ان کے خلاف کام ہو گیا تو دوسرے اداروں کو کان تھڑ گئے. دوسرے ادارے جتنے بھی ہیں XYZ جتنے بھی لگا لیں, مثال کے طور پہ آپ یہ ٹاؤنس ممبرس لے لیں, یا اپنا DC لیول پہ لے لیں, یا آپ کمیشن لیول پہ لے لیں, یا آپ NTDC لے لیں, یا آپ وابڈا لے لیں, جتنے بھی XYZ ان کو بول رہا ہوں میں, کیونکہ اس کی بھی کئی میمیں بن جانی ہے نا. یہاں پہ اب نا لوگ بڑے دھیان سے کام کر رہے ہیں, ان کو ڈر لگ پڑا. پہلے یہ بالکل ان کی لگامیں بے لگام تھی. یہ لوگ, ان لوگوں کو کسی کا کچھ سمجھ نہیں تھی. یہ جو من مانی کرتے تھے, جو اپنی چیزیں کرتے تھے, وہ کھاتے پیتے تھے, ہضم کر جاتے تھے, کوئی والی وارث نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ صاحب کا دور حکومت نے ان کو بڑا بے لگام کر دیا تھا. اب سب کو ڈر لگ گیا بگ بردر سے. ڈرنا چاہیے. بگ بردر کے نام پہ بدماشی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں, یہ اب کسی اور طرف لے جائے گے, بس بدماشی کی بات نہیں ہے. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں. ہمیں صحیح ڈائریکشن کی طرف جانا چاہیے. ہمارا ملک صحیح سے, کیونکہ ہمارے ملک میں موسٹلی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب بگ بردر پیچھے کھڑا ہو جائے تو چھوٹا بردر بڑا ہی وہ کیا کہتے ہیں نا, منہ زور ہو جاتا ہے, بے لگام ہو جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. بے لگاموں کو وہ لگام ڈالنا جانتے ہیں. بالکل یہ چیز بڑی واضح ہے اور بڑی کھلی ڈلی بات ہے. میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ معاملات پاکستان کے بہتر ہوں گے. پاکستان کے تو بالکل بہتر ہوں گے. میں تو کچھ لوگوں کے اسپیشلی یوٹیوبرز کے پوچھ رہا ہوں. ان کے بھی اچھا, اب یوٹیوبر سے یاد آیا, یہ آپ کے جو دوست ہیں, جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, جی جی, تو چھوٹا بھائی ہے نا, جی جی, اور تو کوئی رشتہ نہیں ہے نا, چھوٹا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے. وہ چھوٹے بھائی کو جب آپ لے کے آئے ہیں, پہلے تو بتائیں یہ وہاں سے ڈپورٹ ہو کے آئے ہیں, کیا ہو کے آئے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں. میں آپ کو بھی موبائل پہ یہ دکھا بھی دیتا ہوں. کوئی ڈپورٹ نہیں ہوا. یہ لوگوں کی کیس رہی ہیں, ایک من گنت کھانی ہے. 6 دن پہلے ہی مجھے ٹکٹ آ گئی تھی. یہ 4 بندوں کو پتا تھا. ایک ان کے وکیل جو ہے علی اشفاق صاحب, ان کو پتا تھا. ایک اپنا چودھری سگیر صاحب ہمارے. اچھا, میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, جی جی, علی اشفاق صاحب جو ان سے ہیں, وہ انہی جو NCCIA کے جو ہیں افسران جن کے خلاف ڈکی بھائی گئے ہیں, ان کے بھی وکیل ہیں. دیکھیں وکیل ہونا کوئی جرم, وہ ادھر بھی وکیل ہیں, وہ ادھر بھی وکیل ہیں. دیکھیں
کچھ نہ کچھ ہے نا ان کے پاس. بالکل ان کے اللہ پاس تعالیٰ نے ان کا بھی کوئی بگ بردر ہے انہیں انشاءاللہ. میں نے ان کو دعوت دی ہوئی ہے, وہ ضرور آ کے یہاں پہ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے, تو اس وقت وہ ہر طرف کھیل رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس چیزوں کا پتہ تھا. ایک علی صاحب ہے ہمارے بھائی سگما موٹر والے, اور مجھے پتہ تھا. ٹھیک ہے. 6 دن پہلے ٹکٹ آ گئی ہوئی تھی. لیکن ملک صاحب وہاں پر انہوں نے کہا کہ ان کے گھر پہ اس کی ایجنسی کی ریٹ ہوئی ہے, وہاں کے سیکرٹ سروس کی ریٹ ہوئی ہے, چلیے MI6 نے ریٹ کی ہے. دیکھیے میری بات سنیں, MI6 نے کی ہے ریٹ یا کسی اور نے کیا, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ایک پروسیجر ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ڈیپورٹ کرنے کے وہ SOPs ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. SOPs یہ ہوتے ہیں کہ جس ملک کا باشندہ ہوگا اس کو اسی ایئر لائن میں ڈالا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے, اور اس کی سیٹ بالکل پیچھے ہوتی ہے. اور اس کی ایئر لائن بھی کوئی اور تھی, اور یہ آیا بزنس کلاس میں ہے. ایسی لیکن اس کو بھیجا سیدھا پاکستان گیا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. ڈائریکٹ پاکستان بھیجا گیا. پاکستان آیا خود. اچھا نہیں, ایسا ہوا ہے ڈائریکٹ پاکستان بھیجا گیا. بھیجا نہیں ہے, آئے وہ خود ڈائریکٹ پاکستان آئے ہیں. پاکستان ایسا ہی ہے. ایسے ہی. وہ کہیں کوئی کنیکٹنگ فلائٹ نہیں تھی. نہیں, کوئی ڈائریکٹ فلائٹ تھی. برٹش ایئر لائن تھی. وہ برٹش ایئر لائن سے ان کو ڈائریکٹ پاکستان ہی بھیجا گیا. آیا, بھیجا نہیں, سوری ڈائریکٹ پاکستان آیا. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ پاکستان آیا. اچھا, جو وہاں پر رپورٹنگ ہوئی, مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے بھی رپورٹ کیا. وہ کئی بوکس رپورٹ تھی. مرتضیٰ علی شاہ صاحب بڑے اوتھینٹک رپورٹر ہیں. بھائی ہے جی, اچھے انسان ہیں, بڑے ان کی اچھی انفارمیشن ہے, لیکن کئی چیزیں ان کو نہیں حقیقت پسند تھی, ان کو آئیڈیا نہیں تھا چیزوں کا. ان کو پتہ نہیں تھا. میرے خیال سے انہوں نے جو کاغذوں کے ساتھ رپورٹ کیا, انہوں نے ڈاکومنٹس بھی اب دکھا دی ہیں کہ یہ کیا ہوا تھا, کس طرح انویسٹیگیشن ہوئی تھی. ایون وہاں پر ایک بندہ ہے جو اس کا ویزا کینسل ہوا تھا. ٹھیک ہے. جو حقیقت ہے, میں آپ کو پتا ہے, بر سب جھوٹ بولا. بالکل ٹھیک ہے, اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھے فتنہ تھا جھوٹ بولنا. آپ کو پتا ہے یہاں پر ان دونوں میں سے دونوں کو نہیں بٹھایا گیا, آپ کو بٹھایا گیا کیونکہ آپ سچ بول رہے ہیں. ان کا ویزا کینسل ہوا تھا. ویزا کینسل ہونے کے بعد وہ پاکستان میں. دیٹس اٹ. بس دیٹس اٹ. چلیں, وہاں سے پاکستان آ گئے. اب پاکستان آپ ان کو ایئرپورٹ سے نکال کے لائے. اس سے پہلے یہاں پر ضمانتیں کس نے کروائیں؟ دونوں ضمانتیں. یہ ان کے وکیل علی اشفاق صاحب تھے. ٹھیک ہے. ان کے دوست تھے اپنا چوہی سگیر صاحب اور علی صاحب. انہوں نے وہاں پہ ان کی پروٹیکٹیو بیل کروائی تھی. دونوں کی کروا لی تھی. اور اب میرے خیال سے لاہور کورٹ سے بھی ہو گئی ہے. ہاں جی, ہو گئی. وہ لاہور کورٹ سے بھی ہو چکی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ جو تمام بیلیں ہو رہی ہیں, بیلز جتنی بھی ان کو مل رہی ہیں, اور یہ کیا بگ بردر کروا رہے ہیں؟ نہیں, یہ اب یہ کیس رہی ہیں. اچھا, کیونکہ اب نام اتنا آ گیا نا. دیکھیں نا, یہ اتنی اس سے پہلے تو ہو ہی نہیں رہا تھا. نہیں, یہ اتنی بات نہیں ہے. ڈکی بھائی کو بیل ملتے ملتے 100 دن لگ گئے. دیکھیں, بگ بردر کو آنے کے بعد بیلیں ملی, یہ کیا ہو گیا؟ بات پھر آپ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں بر صاحب. نہیں, میں سوال پوچھ رہا ہوں سیدھا سیدھا. سمپل چیز یہ ہے, ڈکی بھائی کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تب ادارے بے لگام تھے. اب اداروں کو لگام ڈال دی گئی ہے. کن اداروں کو؟ عدلیہ کو؟ جتنے استغفر اللہ, کہاں پہ بار صاحب لے کے ہو, اللہ کا واسطہ جی. بیلے تو وہیں سے ہوئی ہیں. نہیں یار, آپ کہاں پہ بات کو اٹھا کے یہ والے اداروں کی بات کرو. عدلیہ پہ ہمیں فخر ہے, عدلیہ ہماری ہے, اور عدلیہ ہی اس ملک میں مین ستون کا کردار ادا کر رہی ہے. سوال پوچھ لوں ایک؟ ٹھیک ہے جی بالکل. اس سے پہلے کیا عدلیہ پہ اعتماد نہیں تھا آپ کو اور آپ کے چھوٹے بھائی کو؟ نہیں. کس نے کیا؟ تو باہر کیوں تھا؟ اس پہلے آ جاتا. ڈرائی اتنا گیا تھا. کس چیز سے؟ لوگوں نے. کس چیز سے؟ یہ اسی چیز سے جو یہ سعد الرحمان کے معاملے میں ہوا ہے, ڈکی بھائی کے معاملے میں ڈرا دیا گیا تھا. ڈرایا ہوا تھا. اب چلیں, بیلز ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, بگ بردر نے بھی اپنا شو کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ گاڑی یہاں پہ شو کر دیا, ہمارے ساتھ نہیں. بگ بردر نے, آپ جو بار بار کہنا چاہ رہے ہیں برسن, میں تھوڑا سا واضح کر دوں, انہوں نے بتایا اداروں کو اداروں کی ڈومین میں رہنا چاہیے. NCCI یہ ایک ادارہ ہے, میں اس کی بات کر. آپ دوسرے کی بات نہیں کر رہے. کس کی؟ جہاں سے بیلز ملتی ہیں. او یار بھائی, وہ ہمارے لیے بڑے عزت کا مقام ہے. ٹھیک ہے. ان کے نیچے سب کچھ ہے. 100 دن بعد ملی نا, میں اس لیے نہیں, مجھے اس کا نہیں آئیڈیا 100 دن بعد کیوں ملی. وہ جتنی ان کی ڈومین تھی, یا جو ان کی SOPs تھیں, یا جو ان کے وکلا نے کرنا تھا, اس کے مطابق ہی چلنا تھا. بالکل ٹھیک ہے.